جی عائشہ ضلع ہے لاہور سے، یہ کہتی ہیں کہ اگر قرآن پاک کی کوئی سورہ پڑھ کر اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں یا پھر بچوں کو دم کر دیا جائے تو کیا یہ درست ہے؟ اور اگر تعلق سلسلہ عالیہ سے ہو تو پھر کیا؟ نہیں، کوئی حرج نہیں، قرآن پڑھ کے کسی کو دم کر دینے میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ صحیح۔ ان کا دوسرا سوال ہے، کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو ترتیب سے پڑھا جائے اور اس کی صورتوں کو وظیفہ نہ بنایا جائے۔ اگر کوئی قرآن ترتیب سے پڑھے اور ساتھ میں سورہ یاسین یا سورہ ملک پڑھے وظیفہ کے طور پر یا اس لیے کہ اسے ان صورتوں سے محبت ہے، تو کیا ایسا وہ کر سکتا ہے؟ گزارش یہ ہے جی کہ جہاں تک محبت، عقیدت اور ایمان کا تعلق ہے، وہ قرآن کے ایک ایک لفظ سے ویسی ہے، صحیح، سارا کلام باری ہے، سبحان اللہ، کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے اللہ کا عقیدت نہ ہو۔ ذاتی کلام ہے اور سارا ہی سبحان اللہ، محبوب تر ہے۔ بے شک، اگر قرآن کو کوئی ترتیب سے پڑھتا ہے اور پھر کوئی خاص صورت بھی پڑھتا ہے، بعض صورتوں کے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، تو اچھی بات ہے، کوئی حرج ٹھیک ہے، لیکن اگر صرف صورتیں پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ صحیح، قرآن وظیفوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن عمل کی کتاب ہے۔ قرآن کو پڑھ کر ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ صحیح، اور پھر قرآن کی تلاوت اگر آپ کو ترجمہ کسی کو نہیں بھی آتا تو تلاوت کا ثواب بھی اسے ملتا ہے اور کیفیات بھی اندر پیدا ہوتی ہیں، اتنی نہیں ہوتی جتنی جاننے والے کے اندر ہوتی ہیں، لیکن نہ جاننے والے کے اندر بھی وہ کیفیات آتی ہیں۔ اس لیے قرآن کو مسلسل پڑھنا چاہیے اور کوشش کریں کہ آسان سا ترجمہ ملے تو سمجھنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ پھر اس پر عمل بھی کریں، صحیح، کیونکہ قرآن ایک کتاب عمل ہے۔ وہ علامہ مرحوم نے کہا تھا نا کہ تم نے قرآن تو کتاب حیات تھی اور تم نے اسے بنا لیا کہ از یاسین او آساں بمیری، کہ کوئی مرنے لگے تو سورہ یاسین پڑھو کہ جلدی سے مر جائے۔ یہ تو زندگی کی کتاب تھی، تم نے مرنے کا نسخہ بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب اس کو اس نظر سے پڑھنا شروع کریں گے تو میرا خیال ہے کئی سارے مسئلے، بلکہ سارے ہی مسئلے حل ہو جائیں گے۔ حضرت جی ایک سوال، میرے ایک رشتہ دار ہے، حافظ قرآن ہے، مدرسہ بنا رکھا ہے، مدرسہ چلاتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ 20 سال پہلے ان کی شادی ہوئی، ان کی وائف چند دن کے لیے آئی اور پھر اپنے گھر چلی گئی، ان کا آپس میں کوئی تنازع ہوا، جو بھی ہوا، پھر رشتہ داروں نے کوشش کی اور پھر ان کی صلح کروائی، اور پھر وہ اپنی بیگم کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے اور پھر اسے طلاق بھی نہیں دیتے۔ تو وہ جو حافظ قرآن صاحب ہیں اور امامت بھی کرواتے ہیں، خطبہ بھی دیتے ہیں، بچوں کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں، وہ کس صورتحال سے گزر رہے ہیں؟ شادی ایک معاہدہ ہے ایک خاتون اور ایک بندے کے درمیان اللہ کے نام پر، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم مل کر زندگی کی گاڑی کو چلائیں گے۔ ٹھیک ہے، اکیلا مرد بھی پوری طرح زندگی نہیں گزار سکتا، اور اکیلی خاتون بھی، فطرت ہے انسان کی، جن سے مخالف چاہیے اسے۔ صحیح، بہت سے کام ایسے ہیں جو عورت ہی کر سکتی ہے، بہت سے کام ایسے ہیں جو مرد ہی کر سکتے ہیں، تو دونوں مل جاتے ہیں تو زندگی کی گاڑی چل پڑتی ہے۔ اب اگر آپ نے کسی سے نباہ نہیں کرنا تو اس سے شادی کیوں کرتے؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ شادی سے پہلے سوچنے کی باتیں ہیں کہ اس خاتون سے، اس فیملی سے میرا نباہ ہوگا یا نہیں۔ کر لی ہے تو پھر ہمت کریں، نباہ کریں۔ صحیح، دوسرا طریقہ شریعت میں یہ ہے کہ اگر نباہ نہیں ہو سکتا، پہلا تو یہ ہے کہ ان میں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو کوئی سالس لڑکے کی طرف سے، کوئی لڑکی کی طرف سے، دونوں فیملیز اکٹھی ہو کر اس مسئلے کو حل کر۔ اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو اسے اچھے طریقے سے حق مار دے کر صلح صفائی سے طلاق دے دیں، لڑائی جھگڑے تک نوبت نہ آئے۔ یعنی یہ کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، ایسا کریں گے تو آپ آخرت کو جواب دے ہوں گے۔ بالکل صحیح، آپ کسی کی زندگی برباد کرتے ہیں، ایک خاتون کی، اسے آباد بھی نہیں کرتے، ساتھ بھی نہیں رکھتے، طلاق بھی نہیں دیتے، تو آخرت کو جواب۔ اچھا، اس میں جو ان کی وجہ تنازع ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو خاتون ہے
اس کے گھر والے یا رسول اللہ نہیں کہتے، اور یہ جو حافظ صاحب ہیں ان کو یہ اعتراض ہے کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ اب یہ یا رسول اللہ کہنا یہ شادی کی شرائط میں تو نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ چونکہ نکاح دوسرے کی مسلک سے شرائط میں تو ہیں۔ نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے جو بریلوی حضرات ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جب یا رسول اللہ کہا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو نہیں کہتے وہ یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ کہو ہی نہیں، شاید دن میں 10 دفعہ وہ بھی کہتے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کریم حضور تک میری آواز پہنچا دے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اب اس پہ لڑائی کی کیا بات ہے بھائی؟ اور پھر اگر لڑائی ہے بھی تو وہ آپس مطلب وہ تو اس کا فیصلہ تو اللہ میاں کریں گے کہ اللہ میاں کون ٹھیک ہے کریں گے، کون آپ غلط کو ہے۔ اس سے کیا ہے؟